السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قیادت میں جب ہم نے ساسانی سلطنت کے شہر تستر کو فتح کیا تو ہم نے ہر میزان کے بیت المال میں ایک چارپائی دیکھی جس پر ایک فوت شدہ شخص تھا۔ اس کے سر کے پاس ایک کتاب، 10,000 سونے کے سکے اور ایک انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ حرمزان جو کہ تستر کا گورنر تھا، اس کا کہنا تھا کہ اس فوت شدہ شخص کی چارپائی ہم باہر رکھ کر بارش، دھوپ اور اناج جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک ہم کو کثیر تعداد میں وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور جب بھی کسی شخص کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ سونے کے سکے لے جاتا ہے اور اس کے بدلے میں قرض لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اور سکے پھر سے لا کر واپس رکھ دیتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چرپائی پر پڑے فوت شدہ شخص کے سرہانے رکھی کتاب خلیفہ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دی۔ خلیفہ نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا اور ابو العالیہ نے اس کتاب کو پورا پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا، تو فرمانے لگے امت محمدیہ کی سیرت، معاملات، دین، تمہارے لہجے اور بعد والے حالت۔ فرماتے ہیں کہ وہ فوت شدہ بندے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور تقریباً 300 سال سے یہ چرپائی تستر والوں کے پاس تھی، اور یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کس مقام سے قبر کھود کر نکالا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کا کیا کرنا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مختلف مقامات پر رات کے اندھیرے میں 13 قبریں کھودو اور پھر ان میں سے کسی ایک میں ان کو بڑی ہی رازداری سے دفنا دو تاکہ تستر کے لوگ دوبارہ ان کی قبر کو کھود کر جسد مبارک نہ نکال لیں، اور ہر قوس کو یہ خوشخبری دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو اشعث احمری سے روایت ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا فرمائی تھی کہ انہیں امت محمدیہ میں دفن کیا جائے، اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی تھی۔ جو حضرت دانیال علیہ السلام کی سب سے پہلے خبر دے گا اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ہر قوس ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کی خبر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اور حضرت ابو موسیٰ نے مل کر گمنام جگہ پر حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کر دی۔ سونے کے سکے مدینہ منورہ بھجوا دی گئے اور انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ کو عطا کر دی گئی۔ دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام ہیں کون؟ آئیے اس بات کو جاننے کے لیے ہم 2500 سال پیچھے چلتے ہیں کہ جب سلکیہ نامی مغرور شخص بنی اسرائیل پر یروشلم میں حکمران تھا۔ انتہا کا عیاش اور نااہل شخص تھا۔ مصر کے فرعون نے ایک نہایت خوبصورت کنیز سلکیہ بادشاہ سے اتحاد کرنے کے لیے بھیجی۔ عریاں لباس میں ملبوس خوبصورت اور حسین ڈیانا پر بادشاہ سلکیہ دل ہار بیٹھا تھا۔ ڈیانا نے بادشاہ سلکیہ سے کہا کہ ہم بستری صرف اسی صورت میں کروں گی کہ پہلے میرے خدا فرعون کو اپنا خدا مان لو اور اسی کی عبادت کرو اور ترانے پڑھا کرو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، شہوت کے ہاتھوں مجبور بادشاہ مان گیا اور دن رات اب وہ عیش و عشرت میں پڑا رہا۔ انہی دنوں قوم عمالقہ کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو پورے یروشلم کو تہس نہس کر دیا۔ اس نے بہت سے بنی اسرائیلوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے جو تب نوجوان اور بے حد ذہین تھے۔ آپ خواب کی تعبیر بتانے کے بارے میں مشہور تھا۔ بادشاہ بخت نصر نے 3 راتیں مسلسل ایک ہی خواب دیکھا تو اس نے اپنے نجومیوں کو بلا کر کہا کہ پہلے آپ لوگ میرا خواب بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا، اور پھر اس کی تعبیر۔ سارے نجومی پریشان ہو گئے کہ خواب کی تعبیر تو ہم بتا دیتے، لیکن بادشاہ کی اس شرط کو کیسے پورا کریں کہ خواب بھی ہم خود ہی بتائیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر میرا خواب اور تعبیر نہ بتائی گئی تو میں بابل کے سارے نجومیوں کو قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ نے ایک دن بھی مقرر کر دیا کہ اگر اس وقت تک میرے حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سب نجومیوں کو لٹکا دیا جائے گا۔ بس پھر سب نجومی دن رات سر پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ ایک دن دریائے فرات کے کنارے نجومی انہی باتوں میں مصروف تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کی باتیں سن لی اور فرمانے لگے کہ میں بادشاہ کا خواب اور تعبیر بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ نجومیوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنا خواب اور اس کی تعبیر سنانے کا حکم دیا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، اے بادشاہ، آپ نے دیکھا کہ زمین کے وسط میں ایک بہت اونچا درخت ہے۔ آپ ابھی اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے کہا، اس درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراش دو اور اس کے پتے چھانٹ دو، اس کے پھل بکھیر دو تاکہ سب جان لیں کہ حق تعالیٰ ہی تمام عالمین پر حکمرانی کرتا ہے۔ جیسے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، بخت نصر کے چہرے کا رنگ فاقہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے تخت پر سے کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی تمام وزراء اور اشرافیہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب بخت نصر نے کہا، اے عبرانیوں کے نبی، تو نے جو کچھ کہا حرف بہ حرف سچ کہا، اب اس کی تعبیر بھی بیان کر۔
اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر دراصل حق تعالیٰ کی طرف سے انتباہ ہے۔ خواب میں موجود درخت سے مراد دراصل آپ خود ہیں۔ جس طرح دنیا کی پچھلی تمام سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں، اس طرح آپ کی سلطنت بھی مٹ جائے گی۔ بس اسی دن سے بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شاہی محل میں اونچے مرتبے پر رکھ لیا، لیکن جلد ہی خواب پورا ہوا اور بخت نصر مر گیا اور پھر اس کے بیٹے انتہائی نالائق ثابت ہوئے۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام سے ان کے بڑے عہدے کی وجہ سے جلتے تھے، ان کے کہنے پر بخت نصر کے بیٹوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے آگے ڈال دیا، لیکن شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کھانے کی بجائے ان سے کھیلنا شروع کر دیا۔ پھر ایک پر اسرار رات آئی کہ جس کی صبح شاہی قلعہ کی دیوار پر لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں جن کا ترجمہ کوئی نہ کر سکا۔ چنانچہ ایک دن پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے بتایا کہ جلد ہی اس شہر پر حملہ ہونے والا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایرانی بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور تمام بنی اسرائیلیوں کے بابل کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تاریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 سورتوں سورہ آل عمران کی آیت 37 تا 41، سورۃ الانعام کی آیت 85، سورۃ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورۃ الانبیاء کی آیت 99 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے، جن سے آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ حضرت زکریا کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ زکریا نہیں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ تورات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے اور آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برقیہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے، انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی، نیز 70 پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی۔ بابل اور سوس آپ علیہ السلام نے ہی آباد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے کشتیاں بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ بھیڑ بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے۔ آپ علیہ السلام کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا۔ آپ علیہ السلام لوہے سے زرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومود مریم کو لے کر
नौमौलूद मरियम को लेकर बैतुल मक़दस पहुंची। वहां मस्जिद के मजावर, खादिम और काहिन मौजूद थे, जिनमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, इस बच्चे के मुतालिक नज़र मान चुकी हूँ, अब ये बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आप लोगों के पास रहेगी। चूँकि वो हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी थी, जो मस्जिद के इमाम और एक रूहानी बुजुर्ग थे, लिहाजा सबकी ख्वाहिश थी कि बच्ची उसे मिल जाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का इस्तदलाल था कि बच्ची की माँ और उनकी अहलिया सगी बहनें हैं, नीज़ खाला भी माँ की जगह पर होती है, इसलिए बच्ची की परवरिश पर उनका हक ज़्यादा है। ताहम दीगर अफराद उस पर राज़ी ना हुए तो कुरानंदाज़ी का फ़ैसला किया गया, जिस पर तीनों बार हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही के नाम निकला। यूँ अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का सरपरस्त बना दिया। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से उनकी परवरिश शुरू कर दी। उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अपने घर ही में रखा, लेकिन जब वो ज़रा समझदार हो गईं तो उन्हें मस्जिद से मुत्तसिल एक हुजरे में मुंतकिल कर दिया, जबकि रात को वो अपनी खाला ही के पास आकर सो जाया करती थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब हुजरे से बाहर जाते तो हिफाजत के नुक्ता नज़र से बाहर कुफल लगा दिया करते, लेकिन जब वापस आते तो ये देख कर हैरान रह जाते कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम के नहायत आला किस्म के फल और मेवाजात मौजूद होते। आपने एक दिन ताज्जुब और हैरत से पूछा, ए मरियम, ये रोज़ी तुम्हारे पास कहाँ से आती है? वो बोली, अल्लाह के यहाँ से आती है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क अता करता है। ये एक लिहाज से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की करामात थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा ईशा बांझपन थी, जिसकी वजह से वो बे औलाद थे। दोनों बूढ़े हो चुके थे और ज़ाहिरन औलाद होने के इम्कानात भी ख़त्म हो चुके थे। लेकिन जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी नहायत आला किस्म के फल देखे, तो आपके ज़हन में ख़्याल आया कि जब मेरा रब बेमौका फल अता कर सकता है तो उसके लिए औलाद देना क्या मुश्किल है। औलाद की ख्वाहिश ने दुआ का रूप धार कर रब के हुजूर मांगने की हिम्मत पैदा कर दी और फिर बेख्तियार उनके लबों पर यह दुआ आ गई, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी जानिब से औलाद सालेह अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी की इस दुआ को कबूल फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि फ़ौरन जाओ और मेरे नेक बंदे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटे की बिशारत दे दो। इरशाद बारी अभी वो इबादत गाह में खड़ा नमाज पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह तुम्हें यहया की बिशारत देता है, जो अल्लाह के फैज़ यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत न रखने वाले होंगे और अल्लाह के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। कुरान करीम के 16वें पारे की सूरत मरियम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े को यूँ बयान फरमाया है, ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का ज़िक्र जो उसने अपने बंदे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर की, जब उन्होंने अपने परवरदिगार से चुपके दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापा चिपकने लगा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबतदारों का डर है। मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा, जो मेरा भी वारिस हो और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का भी जानशीं। और मेरे रब, तू उसे कबूल बंदा बना ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हम तुम्हें एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या है। हमने इससे पहले इसका हम नाम भी किसी को नहीं दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ और मैं खुद बुढ़ापे के इंतहाई ज़ौफ़ को पहुँच चुका हूँ। इरशाद हुआ, तुम्हारे लिए अलामत यह है कि बावजूद भला चंगा होने के तुम 3 रातों तक किसी शख्स से बोल ना सकोगे। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि तुम सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ से पहले अपने ज़ौफ़ और कमज़ोरी का ज़िक्र किया। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं कि दुआ मांगते वक्त अपने ज़ौफ़ और बदहाली और हाजतमंदी का ज़िक्र करना कबूलियत दुआ के लिए अक़रब है। उलमाए कराम ने फरमाया है कि दुआ में पहले अल्लाह ताला की नेमतों और अपनी हाजतमंदी का ज़िक्र करना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी फरमाते हैं, दुआ में अपनी हाजतमंदी का इज़हार मुस्तहब है। बनी इसराइल ने पहले आपके साहिबजादे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद किया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम दमिश्क में थे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बनी इसराइल ने आपको कत्ल करने का भी प्रोग्राम बनाया और आपको भी शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला हमें नेकोकारों में शामिल फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा।